مرد رویا نہیں کرتے، مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ وہ جملے ہیں جو ہم نے بارہا سنے ہیں، بار بار سنے ہیں، اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے شاید ہمارے منہ سے بھی یہ جملے نکلے ہوں۔ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی، مرد جو کہ کسی گھرانے کا ایک سردار سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک تحفظ کی فیلنگ ہوتی ہے، یہ وہ مرد ہے جس کو ہم نے اتنا طاقتور بنا دیا اپنے اس معاشرے میں کہ اس سے کہیں پہ بہت ساری طاقت چھین لی۔ اس کو طاقت دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب تم اتنے طاقتور ہو کہ تم کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، تم کبھی اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی پریشانی چھو نہیں سکتی، اور اگر پریشانی کبھی چھوئے تو تم اس کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ارے یہ تو کمزور لوگ کرتے ہیں، ارے یہ تو نہ ڈر لوگ کرتے ہیں۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو دلیر لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، نہ اس پہ کبھی آنسو بہاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی سے گلہ کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی سے شکایت کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں اپنے دوست احباب سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کرتے کرتے ہوا یہ کہ اس مرد کو جہاں ہم نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ اس سے یہ طاقت چھین لی کہ وہ اپنے دوستوں میں ایک انسان بن سکے، وہ اپنے گھر والوں میں ایک انسان کی طرح جی سکے، ہونا یہ شروع ہو گیا کہ اس مرد کو یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہے تو دراصل انسان، اور ایک انسان کا بنیادی سٹرکچر ہے کہ جہاں اس انسان کے اندر منطق ہے وہیں اس انسان کے اندر ایموشن ہے، فیلنگ ہے، احساس ہے۔ یہ ہم زمانے نے بہت کوشش کی کہ اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن بائیولوجیکل سٹرکچر کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ انسان، وہ مرد جس کے اندر بہت سارے احساسات ہیں، وہ انسان، وہ مرد جو کہ بہت سارے کردار ادا کرتا ہے سوسائٹی میں، جو کہ باپ بھی بنتا ہے، جو کہ شفقت بھرا باپ بھی بنتا ہے، جو کہ ایک بہت پیارا سا بیٹا بھی بنتا ہے، جو کہ بہت اچھا ہسبینڈ بھی ثابت ہوتا ہے، جو کہ بہت اچھا کولیگ بھی ثابت ہوتا ہے، ہمدرد کولیگ بھی بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس مرد میں، اس انسان میں سوسائٹی نے کوشش کی کہ یہ تمام بیریئرز لگا دیے جائیں، مگر کیونکہ بائیولوجیکل سٹرکچر نہیں تبدیل ہو سکا، اس انسان کے اندر وہ کیفیات تو دراصل تھیں، اس انسان کے اندر وہ احساسات اس مرد کے اندر تھے۔ ہوا یہ کہ اس کلیش کی وجہ سے بہت سارے مردوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی فیلنگز کو کیسے مینیج کریں، وہ اپنے ایموشنز کو کیسے مینیج کریں، اور اس لیے آج سوسائٹی میں ہمیں ایک ٹاکسک میسکولینٹی کی طرح کی ایک چیز نظر آتی ہے۔ ٹاکسک اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ مردانگی کا سٹینڈرڈ جو مردوں نے اپنے آپ کے لیے سیٹ کر لیا ہے یا سوسائٹی نے ان کے لیے سیٹ کر لیا ہے، اس سٹینڈرڈ پہ وہ پورے جب اترتے ہوئے نظر نہیں آتے تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اس سوچ کی وجہ سے اگر آپ دنیا بھر میں ایک کمپیریزن کریں خواتین اور مردوں کا، دنیا بھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد 3.5% زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں ذہنی بیماریوں کی وجہ سے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ہم ذہنی بیماریوں کا خدا کا شکر ہے اس ٹیبو کو ہم نے توڑنے کی کوشش کی، اور اب مینٹل النیسز کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے، مگر آپ غور کریں جب بھی ہم اس مینٹل النیس کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر خواتین کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس خاتون کی بات کرتے ہیں جس نے کہ ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور بات کرتے ہیں کہ کیسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے، ہم اس بچی کی بات کرتے ہیں جو کہ شادی کے مرحلے سے گزرتی ہے اور کس طریقے کے چینجز کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ سب ہوتا ہے، یا ایک خاتون جس کے اوپر مرد اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ایکویژن اگر ٹھیک نہیں ہے تو کس طریقے سے مینٹل النیسز میں یہ چیز تبدیل ہوتی ہے۔ ہم نے مینٹل النیس کی شکر ہے بات کرنی تو شروع کر دی ہے، مگر میری رائے یہ ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ جب بھی یہ بات زیادہ کی ہے تو زیادہ تر خواتین کی، ابھی بھی بہت ہی کم بات ہو رہی ہے مگر وہ جتنی بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج پروگرام میں نے کچھ تبدیلی کی ہے، ہم بات کریں گے ذہنی بیماریوں کے حوالے سے، مگر آج جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم مردوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج آسک اسما میں ہم نے میرے پاس یہ سوال ہے اور مجھے لگا کہ اس پہ شو پورے کا پورا ہونا چاہیے، یہ ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ نہیں ہونی چاہیے یا اس انسان کو ایک میسج نہیں ہونا چاہیے۔ وائی از اٹ نیسیسری ٹو ٹاک اباؤٹ مینٹل illnesses with respect to men؟ کیوں ضروری ہے کہ آج جب ہم ذہنی بیماریوں کی بات کریں، آج ہم ذہنی بیماریوں کی مردوں کے حوالے سے بات کریں؟ آج پورے پروگرام میں میرے تمام گیسٹ مرد حضرات ہوں گے اور دل کھول کے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے معاشرے میں مردوں کے حوالے سے۔ یہ وہ مرد ہیں جو بہت طاقتور ہیں مگر اپنے بارے میں کھل کے بات کر سکتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو کہ ابھی بھی ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں مگر دل کھول کے اپنا دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ یہ ان کی طاقت ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں۔
ضروری ہے کہ ہم آدمیوں کے حوالے سے بات کریں. آج کا شو دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئی ایم ویری سرٹن کہ آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ یہ گفتگو اہم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہمارے خاص مہمان موجود ہیں, اور خاص اس لیے ہیں کیونکہ بہت بہادر ہیں, بہت دلیر ہیں اور بہت طاقتور ہیں, اور آج اپنی طاقت کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنے آئے ہیں. آپ کی ملاقات کراتی ہوں عمر قریشی صاحب سے. السلام علیکم عمر. السلام علیکم. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. ناٹ ایٹ آل, پلیجر از آورز. عمر, کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ کہانی تو بہت لمبی ہے, بٹ آئی تھنک بہتر ہوگا کہ اس کی شروعات تھوڑے سے بچپنے سے بالکل کریں. لاسٹ مائی ڈیڈ وین آئی واز 8 ایئرز اولڈ. صحیح. تو وہ 2 بہنیں, اور جسے کہتے ہیں کہ جوان ہونے سے پہلے ہی ایک مرد بننے کی ذمہ داری کندھوں پہ آ جاتی ہے. وہ کوئی بولتا نہیں ہے, مگر جب آپ ایک ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب آپ کو یہ کرنا ہے. تو شروع میں ہی پریشر آ گیا تھا کہ اب پڑھائی بھی بہت اچھی کرنی پڑے گی, کیونکہ پڑھائی نہیں کریں گے تو اس پہ نوکری کہاں ملے گی, نوکری نہیں ملے گی تو امی کا خیال کیسے رکھا جائے گا. یہ 8 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ سوچتا ہے. مگر اس سوچ کے اندر ایک اندر کھوکھلا پن اور ایک کمزوری بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کھوکھلا پن جب ایک انسان بیسکلی پیار کا بھوکا ہے, اور خیال اور پیمپرنگ جسے کہتے ہیں نا, وہ صرف وہ چاہتا ہے, تھوڑا سا پش چاہتا ہے, اینڈ یو کین بیکم گریٹ. یو آر گریٹ بٹ یو جسٹ ڈونٹ نو اٹ, یو نو. دین اے لاٹ آف تھنگس ہیپنڈ. والدہ کی طبیعت خراب تھی, ری میرڈ, اس کے اندر پھر مسئلے ہوئے, لاسٹ ایوری تھنگ وی ہیڈ. سو آئی گاٹ مائی فرسٹ جاب. اٹ ٹک می 2 years ٹو پے آف جس گھر کے کاغذات گروی رکھوائے ہوئے تھے. 2.5 سال نوکری کر کے وہ کاغذات اپنی ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھے. بہت اچھا لگا. زندگی کا کوئی مقصد ایک ملا کہ کچھ کام کیا ہے میں نے. مجھے یاد ہے پہلا کام جو میں نے کیا تھا وہ اچار اور چٹنی بیچی تھی, اپنی نانی اماں کی ہاتھ کی بنائی ہوئی. اور مجھے یاد ہے اباؤٹ 35 years بیک, اس ٹائم پہ جمعہ بازار لگتا تھا کلفٹن میں. 33 اسٹال ہوتے تھے, مگر وہاں نانی اسپیشل کا میں ٹیگ لگا کے اور کھٹیچر کرولا کے اندر رکھ کے 4 کریٹ اور اپنے اچار اور چٹنی بیچنے جاتا تھا. وہاں زندگی کے بارے میں سیکھنا شروع کیا کہ لوگ کیسے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ شکل بناتے ہیں کہ دام زیادہ ہیں. سو دیٹ از ویئر آئی لرن ہاؤ ٹو ڈو بزنس. پر ایک لڑکا جو اتنا پھر سوسائٹی کی ٹرمز میں دلیر تھا, جس نے بڑا مشکل وقت دیکھا, پھر 2 سال نوکری کی اور اماں کے ہاتھ میں کاغذ بھی لا کے دے دیے, خوش بھی ہوا اپنے آپ پہ فخر بھی کیا, وہ انسان آگے جا کے اور پھر ایسا انٹرپرینیوریل بھی تھا کہ فکر نہیں کی اور جمعہ بازار میں جا کے اسٹال بھی لگا لیا. سو ایسے ایک بچے میں, ایک لڑکے کے ساتھ آگے زندگی میں کیا ہوا کہ اس کو لگا کہ وہ کسی مینٹل النس کا شکار ہے؟ جیسے زندگی بڑھتی رہتی ہے, جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو ظاہر بات ہے ایکسپوجر بھی بڑھتا گیا. صحیح. جب کام نہیں کیا تھا تو اچار چٹنی بیچنا بہت آسان تھا, کیونکہ کوئی پریشر نہیں تھا, خوشی سے کر رہا تھا. مگر ظاہر بات ہے آج کل کی مہنگائی اینڈ دا وے تھنگز آر گوئنگ اپ, دیر از اے نیڈ. ہر انسان میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں بہتر سے بہتر کر سکوں, کیونکہ میں وہ وقت نہیں اپنی ماں پہ دیکھنا چاہتا, یا اپنی بہنوں پہ, یا اپنے بچوں پہ جو وقت میں نے دیکھا ہے بچپنے میں. اور میرے خیال میں ہر ماں باپ کی یا ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا اگزامپل بنے. بٹ وہ جو میرے خیال میں بچپنے کا جو ایک ٹراما تھا, I was also a victim of being physically, sexually abused as a child. Not once, not twice, quite a few times. اس نے کسی نہ کسی طرح سے میرا کانفیڈنس لیول جو تھا نا چیزوں پہ, وہ بہت ہلا دیا.
اور جب انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنے کمزوریوں سے, تو پھر وہ ایسی چیزوں کی طلب کرتا ہے جس سے وہ بھول سکے اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ غلط عادتوں میں یا غلط حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اٹس ویری sad and painful to see the amount of youth and the elders who are constantly in consuming alcohol or drug or any abuse other addictions. and any other addiction. So I think as a society, first of all, ہم لوگوں نے ایک یہ کریٹ کر دیا ہے کہ جب مجھے نہیں پتا تھا that I have a problem, کسی اور کے بارے میں اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ he's got this problem, I would say, oh my God, he's a terrible man. Because this concept of illness was considered as a moral defect rather than a biological and an illness. آپ شناخت کر پائے تھے کہ مجھے کوئی مینٹل النس ہے مجھے 25 سال صرف یہ سوال کے جواب دینے میں لگے کہ ایسا کیوں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. Because when I was consuming, I could see other people functioning normal lives, but I was not functioning a normal life. یعنی آپ کسی نہ کسی ایڈکشن کی طرف چلے گئے. جی. So I mean اور اس وقت بھی علاج کی طرف فوکس نہیں تھا, فوکس یہ تھا کہ اس کی زندگی کیوں صحیح ہے اور میری ٹھیک کیوں نہیں ہے. اس سوال سے زندگی آگے کیسے بڑھی ہم ضرور جانیں گے مگر اس بریک کے بعد. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ آپ چلے گئے کسی اور ڈگر, اور اس وقت بھی یہ فوکس کرتے تھے کہ اس کی زندگی میری زندگی سے بہتر کیوں ہے. پھر کہانی کیسے آگے بڑھی؟ جب میں نے نوٹس کیا کہ میری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ مستقل ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے, اس حد تک کہ ظاہر باتیں رشتوں پہ برے اثرات پڑنے شروع ہو گئے, کام پہ برے اثرات پڑنے شروع ہو گئے, صحت پہ برے اثرات پڑنے شروع ہو گئے. ایک ایسا وقت آیا تھا کہ where I realized کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو میں نے تھوڑا سا معلومات کرنی شروع کری کہ کس طرح سے اس چیز کے بارے میں کیا کیا جائے. مجھے کسی نے ایڈوائز دیا کہ اسٹارٹ تھیراپی, مے بی گو ٹو اے ریہیب اینڈ ڈو دیٹ. جب انسان اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیتا ہے نا اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے, آئی تھنک پہلا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ انسان ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ وہ پہلا قدم ہے تبدیلی اور بہتری کی طرف. اس کے بعد میرے خیال میں ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا, پہلا قدم لینا ہی آدھے علاج کا کھیل ہے. لیکن آپ نے مان لی دوستوں کی بات, انہوں نے کہا ریہیب میں جاؤ یا تھراپسٹ کے پاس جاؤ, تب تک ذہنی طور پہ آپ اتنا تیار ہو گئے تھے؟ میں نے ایکچولی میں اپنے آپ سے تیار ہو گیا تھا, کسی کی بات پہ تیار نہیں ہوا تھا, بلکہ میں نے خود اپروچ کیا تھا کہ مجھے ڈال دیں علاج میں. اس وقت آپ کے گھر میں کون کون تھا؟ آپ میرڈ تھے؟ یس, آئی واز. میری ماں نے زندگی میں بہت ساتھ دیا میرا. وہ 90 دن میں زندگی کے نہیں بھولوں گا اپنے ریہیب کے. آپ ریہیب سینٹر میں گئے؟ جی. اور وہیں رہے 90 دن؟ 90 دن گزارے میں نے. اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ کیا ہوگی؟ نوجوانی کے دن تھے یا یہ I was around 49 years old. بٹ میرے لیے زندگی جو گزرا ہے وہ اتنا ضروری نہیں تھا, مگر آگے کس طرح سے گزارنا ہے میرے لیے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. 90 دن ریہیب میں رہنے کے بعد 90 دن ریہیب میں رہا, وہاں پہ مجھے سکھایا گیا کہ اب زندگی کے طور طریقے کس طرح. دیکھیں
word addiction is a very general term. لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کو شاپنگ کی ایڈکشن ہے. کو ڈپینڈنسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ لوگ اتنے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے انسان کے اوپر کہ وہ بھی ایک ایڈکشن ہے. بالکل. سبسٹنس کی ایڈکشن ایک الگ ہے کیونکہ اس میں بایولوجیکل امپیکٹ اینڈ چینجز ہوتی ہیں آپ کے اندر. تو وہاں مجھے سیکھنے کو ملا. میں واحد انسان تھا اس ریہاب میں جس نے ایک شرط پہ بولا تھا کہ مجھے پینسل اور کاپی چاہیے. تو ہماری صبح سے شام تک کلاسز ہوتی تھیں. میں نے ایک ایک کلاس کا ایک ایک نوٹ لکھا. اس لیے لکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ 90 دن کے بعد میری زندگی شروع ہوگی. ابھی تو میں ایک سیف پلیس میں ہوں, مگر جب یہاں سے جب میں باہر نکلوں گا اس دنیا میں جس میں اتنا عادی ہو گیا ہوں اپنی پچھلی 30 سال کی زندگی کو ایک طرح سے گزارنے میں کہ اب میرے لیے وہ انجانی بن گئی ہے وہ دنیا. مجھے یاد ہے جب میں ریہاب سے نکلا ہوں تو پہلے 3 دن میں گاڑی سے باہر ایک سڑک کراس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دماغ بالکل ٹوٹلی ڈس اورینٹڈ ہو گیا تھا. یو ایکچولی آپ کا دماغ بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بن جاتا ہے. جہاں آپ ریہاب میں گئے اس ایڈکشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, وہاں پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوئی کہ ہاں یہ مینٹل النس تھی یا آپ ڈپریشن میں تھے یا اسٹریس بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کی طرف گئے. کیا اس پہ بھی کام کیا گیا؟ اس پہ کام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود کیا ہو. دیکھیے نالج اتنی اچھی ہے جتنا آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو ٹیچر جیسے میں بلیو کرتا ہوں کہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایک اچھے استاد اور ایک اچھے شاگرد دونوں کی کہانی ہے. اگر ٹیچر آپ کو کچھ سکھائے اور شاگرد کچھ نہیں سیکھنا چاہے تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اور اگر ادر وے اراؤنڈ ہو تب بھی فائدہ نہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں نے زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا جس دن میں گیا ہوں ریہاب میں کہ اب میں ایک بہترین اور ایک اچھی زندگی گزاروں گا اور کس طرح سے میں دوسروں کے کام آ سکوں گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ آج سفر کر رہے ہیں, اور مرد ہوتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ یہ ایشو مرد کا نہیں ہے, یہ خواتین کا بھی ہے, مگر مرد حضرات کے اوپر اثرات اس کے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ ان پہ ظاہر بات ہے پورے خاندان کا پریشر ہوتا ہے کہ کہاں سے کھلائے گا, کہاں سے کمائے گا, کہاں سے بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ میں اس لیے رول ماڈل ہے, یو آر ایوری تھنگ. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی. بہت شکریہ عمر. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ. جو آپ نے سہا وہ تو الگ بات, لیکن ہم آپ کے لیے بالکل اسٹرینجرز ہیں. یہ کیمرہ آپ کے لیے بالکل ایک اسٹرینج چیز ہوگی, اور اتنے سارے انجان لوگوں کے سامنے اپنے دل کا حال کھولنا. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ طاقت کی کہانی سنائیں گے, اور یہ بہت طاقتور چیز ہے. تھینک یو. I was so grateful to you for doing I this. just hope this message comes اور اس سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچے. ضرور. اسی میں میری خوشی ہے. Thank you. تھینک یو ویری مچ. تم لوگوں کو تو یاد ہے میں کتنا ڈسٹرب تھا, اسٹریس اور ٹینشن میں ڈوب رہا تھا, تو تھوڑا ٹائم آف لینا ضروری سمجھا. اور یہ ٹائم آف لے کے تم نے کیا اکھاڑ لیا؟ تھیراپی پہ جا رہا ہوں. کیا تم تھیراپی پہ جا رہے ہو؟ تم ایک رینڈم بندے کے پاس جا کے اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہو. یار مجھے پیسے دے دیتے, آدھی قیمت پہ ٹھیک کر دیتا اس کو. بائی دی وے مجھے تھیراپسٹ ہی نے کہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریکنیکٹ کروں اور آنیسٹلی بات کروں. اچھا او ہو آنیسٹ. چپ کر یار. کیا مطلب آنیسٹلی باتیں شیئر کرنا؟ یار دیکھ, ہم 15 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آج تک اپنے دل کی بات شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں. بس ملتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں.
आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में जो दो मेन किरदार आपको नज़र आ रहे थे इस वक्त वो मेरे साथ हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बस्साम शज़ली और बाबर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम बाबर, अस्सलाम वालेकुम बस्साम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आपने ये जब वीडियो ना सिर्फ आपने इसमें एक्ट किया बल्कि आप लोगों ने ये लिखी भी, क्या मोटिवेशन थी और क्या कभी खुद महसूस किया था, क्योंकि वीडियो का नाम है मर्दानगी, क्या कभी खुद ऐसे स्टैंडर्ड्स फील किए हैं मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड? हाँ, बहुत ज़्यादा हम दोनों ने बहुत अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत ये नोटिस किया है और शायद हमारी यही मोटिवेशन थी कि कम से कम इस पे बात तो की जाए, क्योंकि आई थिंक कल्चरली हम लोग की जो सोसाइटी है उसमें मर्दों को कंट्रोल में रहने सिखाते हैं कि यू हैव टू बी इन कंट्रोल एंड इफ़ यू नॉट इन कंट्रोल यू नॉट वैल्यूबल एज अ प्रोवाइडर इन द फैमिली, एज someone who can handle the pressure and vulnerability को equate किया जाता है weakness से। बिल्कुल। तो जब कंट्रोल आपको रखना है तो you can't be weak। तो हमारे पास सिर्फ 3 इमोशंस बच जाते हैं इसमें। एक तो खुशी है जो अलाउड है हर जगह, फिर एक है गुस्सा जो अक्सर लोग करते हैं, वो भी अलाउड है, इस जेंडर के साथ अलाउड है। एग्जैक्टली। और तीसरा है आइसोलेशन। बाकी जितने इमोशंस हैं वो सब तन्हाई में। और यही सारी जो इमोशंस हैं जितने भी बच्चे कुचे रह जाते हैं वो स्कूल में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आता हूँ। ये स्कूल में जितना लड़के एक दूसरे के साथ बुलिंग करते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट्स मारना, और वो उसको देखा जाता है ये बड़ा क्लेवर है, अरे बड़ा मजाकिया है ये। आप करने वालों में थे या सहने वाले? मैं कह लें पहले सहता था, उसके बाद फिर करना पड़ा, बिकॉज यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप। और या फिर आपको अपना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट निकालना पड़ता है कि भाई दूर रहो मुझसे, बात नहीं करो मुझसे। तो उस तरीके से फिर या तो आप लड़ते झगड़ते हो या फिर आप अपनी ज़बान काली करते हो। क्या मैसेजिंग देनी चाहिए? माँ बाप कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे क्या करें, बच्चे पिट कर आ जाएं। कम्युनिकेशन, एम्पैथी एक चीज़ है कि जो आप जाके बात करें कि भाई क्यों मारा तुमने। हाँ, ये ज़रूर कॉन्वर्जेशन, डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि मसला यही आता है ना कि आप वल्नरेबल नहीं करेंगे अपने बच्चे को तो वो सीखेगा ही नहीं। अब बड़े हम लोग अपने दोस्तों से अपने ट्रामास भी शेयर करें कभी, तो आगे से या तो गुस्से का जवाब आता है या मजाकिया जवाब आता है या फिर कोई जवाब नहीं आता। और ये हो जाता आता ही नहीं है कि जवाब क्या दें जी। खासतौर पे अगर एक लड़का एक लड़के से शेयर कर रहा है, लड़कियां तो और फिर चलो कंधा यही चीज़ होती है कि जब कोई आपसे शेयर करता है और लड़का फिर वो रिस्पॉन्स लेता है तो उसको पता ही नहीं है क्या करना है, तो वो फिर एक ऐसी बात कह देगा जिससे ना ही डील ना करे वो। हाँ एग्जैक्टली, डील ना कर पाएंगे उसको। हाँ, मजा ही आ ये क्या बात कर दिया, फिर उसको तपा दिया, अरे छोड़ो यार क्या ऐसी बातें कर रहे हो तुम। तो ऐसे ये एटीट्यूड जो है ये ऑफ कोर्स आ जाता है जब आप बड़े जाते हो, जब आपके पास वो एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती ना कि यार मैं इसको किस तरह से जवाब दूँ उसको। कब रियलाइज किया कि ये गलत है? मैंने ए लेवल्स में कर लिया था जब मैं 17 साल का था। और आपने बाबा? आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट ग्रेड। मुझे एक वो था, सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मसाया कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कि मुझे बचाने का वो होता था कि ये गलत हो रहा है, मुझे कुछ करना है। अच्छा, एक पहली ग्रेड में ये इंस्टिंक्ट थी। हाँ, तो उसमें काफ़ी सारे दोस्त थे जो मेरे साथी थे, जो हेल्प करते थे, लेकिन कुछ थे जो मतलब रिटेलिएट करते थे उससे कि तुम्हें क्या है उससे, हम लोग को करने दो, हमारा यही मज़ा है। सो आई थिंक उस उम्र से कम्युनिकेशन अगर सिखा दी जाए हमें कि कम्युनिकेट करो, अकाउंटेबल रखो लोगों को, वायलेंट ना हो, लोगों को पनिश ना करो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अपने हक के लिए खड़े हो मगर दूसरे की तजलील करके नहीं, क्योंकि जहाँ हम ये बात करते हैं कि ये गुफ्तगू ज़रूरी है वहाँ हम बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं एज पेरेंट्स, क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, कैसे ना सिखाएं। एंड आई होप आने वाले दिनों में हम मैस्कुलिनिटी का अलग क्राइटेरिया सेट करें और ये गुफ्तगू अपने घर में जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। बस्साम ने जिक्र किया तस्कीन फाउंडेशन का, मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को क्यूरेट करने में तस्कीन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊँगी तस्कीन फाउंडेशन से ही एक ख़ास मेहमान से।
آج کا پروگرام کیوریٹ کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے تسکین فاؤنڈیشن نے. تسکین جو کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک انیشیٹو ہے. اس وقت طہا صابری, ڈاکٹر طہا صابری جو کہ کو فاؤنڈر ہیں تسکین کے, میرے سیٹ پہ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم طہا. سب سے پہلے بہت شکریہ فار ڈوئنگ دیٹ یو ڈن فار دس شو. اور یہ گفتگو کرنی بہت اہم ہے. تسکین فاؤنڈیشن کب سے یہ کام کر رہی ہے؟ سو ہمارا آغاز 2015 میں ہوا تھا. سو ہم چند لوگ تھے, وی گاٹ ٹوگیدر. جو مین چیز وچ ڈیفائن تسکین از کہ میں خود ڈاکٹر بھی ہوں, بٹ آئی ایم آلسو اے سروائیور. مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ڈائگنوز ہوا تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھا. اور تو اس ایکسپیرئنس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان ٹرمز آف کہ چلیں, ایک تو کہ پریکٹیشنرس کا تو مجھے اندازہ تھا, لیکن جو پیشنٹس انڈرگو کرتے ہیں, جو چیلنجز اینڈ دی پرابلمز اینڈ اسٹگما, تو سب سے بڑا ایشو ہماری سوسائٹی میں اسٹگما, کہ ایک مارک آف شیم ہے, کہ شرم آتی ہے لوگوں کو, ایک تعصب ہے. سو وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا تھا. سو دیٹ ریئلی انسپائرڈ می ٹو ایکچولی اسٹارٹ تسکین, اینڈ آئی واز لکی انف 2015 میں میٹ اے فیو پیپل. ہم نے ایک والنٹیئرنگ انیشیٹو شروع کیا پہلے. وی ہیڈ سم والنٹیئرس, تو ہم لوگ ورک شاپس کرتے تھے, ڈیجیٹل کیمپینس کرتے تھے. پھر دین وی ور لکی انف کہ 2017 میں عرفان مصطفیٰ صاحب ہوتے ہیں, ہی جوائنڈ اس, اینڈ انہوں نے ہمیں ریئلی پش کیا ٹورڈز ایک این جی او بنانے کے لیے, اینڈ ایک نان پروفٹ ادارہ کھڑا کرنے کے لیے. اور تب سے لے کے ہم اب فائنلی ہم رجسٹر ہوئے ہیں, اور اب ہم وہ دا پاسٹ 1 ایئر ہمارا اب کمپلیٹ فوکس ہے کہ ہم معاشرے میں کس طرح اویئرنیس پھیلائیں اور اسٹگما کس طرح کم کریں. آپ نے کہا آپ خود اس سے گزرے تھے, اور بائی پولر ڈس آرڈر, اس کے بعد آپ کو ڈائگنوز ہوا. آپ کی اپنی جرنی میں آپ نے محسوس کیا کہ کیونکہ آدمی تھے, مرد تھے, تو بات کرنا زیادہ مشکل تھی؟ سو یہ جس طرح پورے شو میں آپ کے باقی مہمان بھی ذکر کر رہے تھے, تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اسپیشلی کیونکہ ایک ٹرم ہے ٹاکسک میسکولینٹی, جو بہت تھرون آؤٹ کی جاتی ہے. وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ رویے جو آدمی اختیار کرتے ہیں اور جن سے نقصان ہوتا ہے سب کو ان کے اراؤنڈ. لیکن وہ جو ٹاکسک میسکولینٹی یہ فنومینا ہے, یہ اس کی جڑ ہے ایموشنل سپریشن آدمیوں میں. دبا دو جو بھی جذبہ اس کو دبا. اور بچپن سے یہ کنڈیشن کیا جاتا ہے مردوں کو کہ مرد روتا نہیں ہے, مرد اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایک وہ ہے کہ اسٹرینتھ, وائلنس از ایسوسیٹڈ ود اسٹرینتھ, رائٹ, اینگر از ایسوسیٹڈ ود اسٹرینتھ, کہ ہمیں جس طرح کنڈیشن کہ جو بچہ زیادہ غصہ آتا ہے, زیادہ وائلنٹ تو زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. سو پھر جبکہ میری نظر میں اٹس ویکنیس, کہ اگر آپ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے اور پھر وہ وائلنس میں نکل رہا ہے, وہ اینگر میں نکل رہا ہے, وہ ایڈکشن میں نکل رہا ہے, سو دیٹ مینس کہ یو آر ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ڈیل ود دیٹ ایموشن. تو یہ کہتے ہیں کہ عورت ویک ہے کیونکہ وہ اظہار کرتی ہے, شیئر کرتی ہے, بٹ دیٹ از ایکچولی دا سائن آف اسٹرینتھ. کہ اظہار کرنا, دل کھولنا, دیٹ از اے سائن آف اسٹرینتھ. اگر آپ اندر رکھتے ہیں تو دیٹ شوز کہ آپ یو ناٹ اسٹرانگ انف ٹو کنفرنٹ اپنے مسائل اور اظہار نہیں کر سکتے. تو آپ میں کیسے ہمت آئی کہ آپ اس جرنی پہ گئے اور اس کی تشخیص بھی ہوئی کہ آپ کو یہ بیماری ہے؟ سو میں نے اپنے اندر رکھا جو بھی مسئلے تھے فار لانگ ٹائم, اور میں بھی ایڈکشنز میں پڑا, اور میری ریلیشن شپس بہت خراب ہوئے, اسی طرح غصے کے تھرو نکالتا تھا اور اس کے تھرو نکالتا تھا. اور پھر ایک دن میرا بریک ڈاؤن ہوا, اینڈ دین میں آغا خان یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا تھا سائیک وارڈ میں. اور وہاں پہ پہنچ کے جب میں نے, پھر وہاں پہ مجھے انفیکٹ ریئلائزیشن ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ واٹ از دا پوائنٹ, کہ یہ لڑائی کر کے, اپنے آپ سے لڑ کے, دنیا سے لڑ کے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ, تو اس وقت مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. مجھے ایکچولی ایک آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین, مجھے ایک سیکیورٹی آ گئی کہ میں جو ہوں میں جو پاگل ہوں معاشرے کے, میرے کانفیڈنس آ گیا کہ میں آئی ایم ہو ایور آئی ایم, اور مجھے بس آنیسٹلی اور اظہار کرنا ہے. اینی میسج فار دا پیرنٹس واچنگ, کیونکہ ہم نے بتا دیا بھائی بیٹوں کو یہ مت بولیں کہ تم رو نہیں سکتے, بیٹوں کو یہ مت بولیں تمہیں درد نہیں ہو سکتا, تو ماں باپ تو کنفیوز ہوں گے کہ اچھا کیا بولیں. ہم نے ایسے بچے بھی ریز نہیں کرنے جو کہ اپنے جذبات پہ بالکل قابو نہ رکھ سکیں, یا قابو از ناٹ دا رائٹ ورڈ, ریگولیٹ نہ کر سکیں. اور ہاں ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بچے بھی نہیں ریز کرنے جن کو یہ سب نیریٹو دیا جائے. تو خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کے گھر میں بیٹے ہیں, کیا سکھانا چاہیے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سو اس میں بہت ضروری ہے کہ ایموشنل ریگولیشن کے صحیح طریقہ کار, صحیح. سو اب جو بچہ غصہ کر رہا ہے اور کرسیاں پھینک رہا ہے, وہ بھی ایموشن ریگولیٹ کر رہا ہے, لیکن انہیلدی طریقے سے کر رہا ہے, رائٹ. جو بچہ اپنے اندر رکھ رہا ہے اور اظہار نہیں کر رہا, وہ ایموشن ریگولیٹ کر رہا ہے.
لیکن انہیلدی طریقے سے کر رہا ہے. سو سمپل اس کے اینڈ اس میں نا جو والد ہیں سو دے آر دا ایکچوئل رول ماڈل فار دا چلڈرن. ان میں ان کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ بچہ والد کو ہی دیکھتا ہے رائٹ, بیکاز وہ ان کا ایک رول ماڈل دنیا میں کس طرح بیہیو کرنا ہے. والدہ سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے لیکن والدہ از دی ایک عورت ہیں رائٹ, تو مجھے مرد بننا ہے. سو اس میں والد کا بہت اہم کردار ہے کہ اور جتنا بھی آپ بچے کو بول دیں نا کہ آپ بولتے ہیں اس طرح کرو اس طرح کرو, جب تک وہ آپ میں یہ نہیں دیکھے گا کوئی فائدہ نہیں. تو رول ماڈلنگ بہت کی ہے اور رول ماڈلنگ اسی طرح ہوگی اگر والد خود شیئر کریں. اور جس طرح اب ایک ریسرچ آئی تھی دکھایا تھا کہ ایک بچہ ہے ناؤ دیز کہ بائی دا ایج آف 6 دے واچ مور ٹی وی دین دے ٹاک ٹو دیئر فادر ان دا انٹائر لائف. کہ بائی دا ایج آف 6 بچے نے اتنا ٹی, تو مطلب کہ اصل پرورش اب ہمارا میڈیا کر رہا ہے رائٹ, ہمارا ٹیلی ویژن کر رہا ہے. والدین اب اتنی پرورش نہیں کر اتنا جتنا میڈیا کر رہا ہے, ٹی وی شوز کر رہے ہیں, ٹاک شوز کر رہے ہیں. سو اس میں والدین کا بھی بہت اہم کردار ہے لیکن میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ جو ہم میسج دے رہے ہیں کہ مردانگی ہوتی کیا ہے, کہ مردانگی یہ ہے کہ ایک بہت ایک فوجی بن کے رہنا, یا مردانگی ہوتی ہے کہ اب ایکچولی ایک ہولسم زندگی گزارنا, ایک خوشگوار زندگی گزارنا اور اظہار کر کے اور ایکسیپٹ کر کے اور اپنے آپ کو ونریبل کر کے بھی ایٹ دا رائٹ مومنٹ. تو یہ بہت ضروری ہے. Thank you very much, Taha. Thank you very Thank you much, again for not only being on the show but also helping me design this. آئیے کوشش کرتے ہیں. Let's write a new definition for masculinity. It doesn't have to be toxic. آئیے دوبارہ سے مردوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ کھل کے ہنس سکتے ہیں, وہ کھل کے رو سکتے ہیں, وہ کھل کے آنسو بہا سکتے ہیں. ہاں, سیف اسپیس میں ان لوگوں کے بیچ, ان لوگوں کے درمیان جو ان کے اپنے ہیں, وہ وہی تمام رولز جو آپ نے مجھ پہ لگائے, مجھے ریس کرنے میں اس پورے معاشرے نے لگائے, وہی تمام اصول اس لڑکے پہ بھی لگائیے. آئیے ذرا دل کھولتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کہانیوں کو جیسے ہمارے سامنے آئے. ولنریبلٹی کا ایک لفظ آپ نے اس شو میں بہت سنا ہوگا, ہر مہمان سے سنا ہے. اگر آج بھی آپ انگریزی سے اردو ڈیفینیشن دیکھیں تو ولنریبلٹی کی ڈیفینیشن آتی ہے اپنے آپ کو حملے کے لیے کھول دینا. آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کو بدل سکیں. ولنریبل ہونا ایک بہت بڑی طاقت ہے. لیٹس گیو دس پاور بیک ٹو آور مین. لیٹس allow them to lead the society but in a wholesome, powerful way, and the only way to do it is by being truly vulnerable. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.